دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، دیکھیے کتنا جاں پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے، ان کا جو رتبہ کیا کہیے، حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے، ان کا جو رتبہ کیا کہیے، مولا کے یہاں۔ اب ہمارے پروگرام کی آخری کڑی اور اس محفل میں مزید زینت بخشنے کے لیے ہم ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتے ہیں جن کی علمی قابلیت اور جن کے مطالعہ، گہرے مطالعہ اور شیریں بیان کا میں ہی نہیں بلکہ ہر کوئی قائل ہے، معترف ہے۔ حضرت کی خدمات کسی ایک فیلڈ میں نہیں بلکہ حضرت نے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دی ہے اور خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر قائم فرمائے، جن سے میری مراد مولانا خورشید احمد صاحب، مولانا خورشید احمد صاحب سابق شیخ الحدیث تعلیم الدین مئو، حضرت سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں، حضرت تشریف لائیں اور دعا کرا کر کے اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ محترم حضرات، ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ سکریہ کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، اور ہمیشہ سکریہ کے بچوں نے ریکارڈ بنایا ہے۔ یعنی کچھ سال پہلے بھی ایک طالب علم نے 6 مہینے میں قرآن کو ختم کیا تھا، پھر 2 سال پہلے بھی ایک طالب علم نے 1 سال کے اندر قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا تھا۔ الحمدللہ سکریہ کا ریکارڈ ٹوٹ نہیں رہا ہے، اس سال بھی سکریہ نے ریکارڈ بنایا ہے، اور وہاں کے ایک لڑکے محمد حنزلہ نے 9 مہینے کی مدت میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نام ہے محمد سعد بارڈی، تو محمد سعد بارڈی نے بھی تقریباً 9 ماہ کی مدت میں قرآن کو مکمل کیا ہے، اور الحمدللہ دونوں نے 2-3 دور بھی مکمل کر لیے، قرآن کریم کو کم سے کم مدت میں یاد کیا ہے اور یاد بھی ہے، دور بھی ان لوگوں نے مکمل کر لیے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو 2 سال سے کم کی مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے اسے سائیکل انعام میں دی جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان کی سائیکل آپ نے دیکھی ہوگی، ان کو جو ہے سائیکل انعام میں دی جائے گی۔ اسی طرح سے جو ان کے اساتذہ ہیں قاری عمیر صاحب اور قاری محمد اسلم صاحب، ان کو بھی 6,500 روپیہ انعام کے طور پہ دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ان کو دیا جائے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الی آخر الآیہ۔ محترم حضرات، صبح سے آپ لوگ جو ہے زینت بنے ہوئے ہیں اور کافی دیر ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے، مولانا رضوان صاحب ہیں، مولانا جمال صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مولانا فاروقی صاحب اور خود ادارے کے ناظم، ان لوگوں نے بہت جامع باتیں کی ہیں اور بہت زیادہ کچھ کہنے کی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ چند باتیں بس رسم پوری کرنے کے لیے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسم سے آگے بڑھا کر کے نافع بنائے اور ہم سب کی زندگیوں میں اسے اتار دے۔ یہ تقریب اور یہ اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے قرآن کریم کی نسبت سے، اور اسی طریقے سے اس فقہ کی نسبت سے جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ کتاب اگر ہے کوئی تو یہی قرآن ہے، اور اسی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے اتارا ہے اس کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور کیسے لوگوں کی رہنمائی ہوگی اس سے؟ وہ لوگ جو بچ بچا کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی سامان بڑی مشین خرید کر کے لے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے بچ بچا کر کے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو۔ اس کے لیے آپ کو گائیڈ بک وغیرہ بھی ملتی ہے۔ یہ ہماری زندگی، ہمارا جسم، ہمارا معاشرہ، یہ بھی ایک مشین ہے کہہ لیجیے، کہ جس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہمیں متنبہ کر دیا ہے کہ بچ بچا کر کے اگر جینا چاہیں گے تو اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اپنے من سے زندگی گزارنا چاہیں گے، من موجی کرنا چاہیں گے، تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی لائی ہوئی مشین کا، آپ کے موبائل کا غلط استعمال جو ہے وہ آپ کے موبائل کو جلدی خراب کر دے گا اور اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طریقے سے اس قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذہن دیا ہے، وہ دنیا کی بہت ساری باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ایجادات کرتے ہیں، ایسی ایجادات جو ہماری سمجھ سے بھی باہر کی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کو پوجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جن چیزوں کو ہم سے کم تر مرتبہ دیا ہے ہم ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے اس کو استعمال، ذہن کو صحیح استعمال کرنا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کو یہ کتاب ہدایت دی گئی ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ پچھلے انبیاء کو بھی معجزے دیے گئے تھے، لیکن وہ معجزے بیشتر جو ہے مادی تھی، لیکن یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور دن بدن ارتقاء اور ترقیوں کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ علوم، خاص طور سے اس دور میں علوم کا رواج ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی قیامت تک رہنے والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ علوم کا معجزہ ہے، معنویت کا معجزہ ہے، روحانیت کا معجزہ ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب اگر تیار کرنا چاہے تو قیامت آ جائے گی، لیکن کوئی شخص اس جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتا، نہ اس کے انتخاب حروف کے اعتبار سے، نہ اس کے کلمات کے اعتبار سے، نہ اس کے ترکیب کلمات کے اعتبار سے، اور جو اس میں مضامین بیان کیے گئے ہیں، ماضی کے احوال، ان کے سچائی کے اعتبار سے، یا آگے جو احوال بیان کیے جا رہے ہوں گے، بیان کیے جائیں گے، قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے مستقبل کے حالات کے بتلانے میں اتنی سچی کوئی کتاب تیار کرنا چاہے دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی تیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا دعویٰ کیا ہے۔ پچھلے انبیاء کے معجزات ان کی عہد نبوت تک تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو قیامت تک باقی رکھا ہے. یہ بھی دلیل ہے کہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا محمد رسول اللہ کے بعد. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے. اس سے دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن جب تک باقی ہے کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ حفاظت انہی حفاظ کے ذریعے سے. یہ اگرچہ ہم عمر میں چھوٹے ہیں، قد میں چھوٹے ہیں، اور علم بھی ان کو نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے کہ اگر شیخ الحدیث بھی ایک حرف غلط پڑھتا ہے، ایک زیر زبر غلط پڑھتا ہے، وہ بچہ اس کو ٹوک سکتا ہے. اس لیے قرآن کا حفظ رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا. اور اسی طریقے سے ہم اس قرآن سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھیں گے. اس کو ماننے کے بعد اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہم سے، اللہ ہم سے اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے حکمت کی، فقہ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آج یہ فضل فرمایا ہمارے اوپر کہ اس نسبت سے یہ ایک تقریب منعقد ہوئی ہے. اس میں ہم نے علماء کرام سے بہت ساری باتیں سنی ہیں. ہم اپنے ان فارغ ہونے والے طلباء کو یہ پیغام دیتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو اب تک سکھایا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک باپ چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے. بڑے ہونے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد ہر گلیوں میں باپ کو انگلی نہیں پکڑنا پڑتا. انگلی پکڑنا اور پکڑ کے اس کو چلانا سکھا دیا ہے. آپ کے اساتذہ نے آپ کو سکھایا کہ آپ کیسے اب جو ہے خود اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے معاشرے کو کیسے آپ سدھاریں گے. یہ چیزیں جو ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اسی کے مطابق آپ چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو مفید اور نافع بنائے، آپ کے علوم کو نافع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے. دعا کریں. اچھا دیکھیے، یہ کچھ تو دعا میں ہاتھ اٹھانا افضل ہے، اور ہاتھ اٹھائے تو آدمی چہرے پر پھیر بھی لے. لیکن میرے سامنے ایک مجبوری ہے کہ یہ مائک جو ہے یہ اچھا نیچے بس ہاتھ رکھ کے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین، آپ نے اپنی کتاب دی اور اس میں آپ نے ہمیں ہدایت، اس کو آپ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا. بار الہ، آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ نے ہم کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، آپ نے ہمیں اس کی ذمہ داری دی ہے. آپ کے فضل سے ہم نے ان بچوں کو تیار کیا ہے. اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائیے، اور بار الہ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ان کے حفظ کو باقی رکھیے. جن لوگوں نے قرات پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ترتیل و تجوید میں اور رونق عطا فرمائیے. بار الہ افتاء کے بھی لڑکے ہیں جنہوں نے آپ کے دین کی فقہ حاصل کی ہے. بار الہ ان کو جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے اس سے نفع اٹھانے کی اور دوسروں تک نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. بار الہ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے. اور الہ العالمین، ہم سبھی آپ کے فضل کے اور آپ کی مدد کے محتاج ہیں. الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. بار الہ لیکن پھر بھی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں. آپ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیا، یہ آپ کا بڑا فضل ہے. بار الہ ہم سے بھی دین کا کام لے لیجیے. جو خطائیں اور لغزشیں ہوئیں بار الہ ان سے معاف فرمائیے، اور ہم سب کے علوم کو نافع بنائیے. بار الہ یہ مدارس اس وقت آپ کے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، ہماری مساجد ہیں اور ہمارے ادارے ہیں جو دینی.
یہ سب بار الہا آپ کے ان بندوں پر جنہیں آپ نے دین سے محروم رکھا ہے محض اپنے مصلحت سے، بار الہا ان کے شرور سے، ان کی بری نظروں سے ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ بار الہا بہت ساری دعائیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا بتلائی ہے کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔